لاج تیرے ہاتھ ہے، دامن پکڑ لیا، اتنا کہنا تھا کہ اسی وقت خدا نے اس کو مقام قطبیت عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ چوری سے توبہ کر گیا، پیچھے سے دامن پکڑا، جبہ چرانے، مرید بننے کے لیے نہیں، جبہ چرانے کے لیے، لیکن دامن غوثیت کی شان یہ ہے کہ اس کو قطبیت تک پہنچانا۔ ہم نے کون سا دامن پکڑا؟ اب تک جھوٹ بھی نہیں چھوٹا، اب بھی زنا کے مناظر دکھ رہے ہیں۔ غوث پاک والے ایسے ہوتے ہیں، غوث پاک والے جو ہم کر رہے ہیں، غوث پاک والے ڈھونگ نہ کرو میرے بھائی۔ اللہ کی عدالت میں آپ ملا کو یہاں ڈرا سکتے ہو، اللہ کو نہیں ڈرا سکتے۔ اپنی مرضی سے جو چاہو کر رہے ہو، ایک دن اللہ کی عدالت ہے، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرہ برابر نیکی کرو گے اللہ وہ بھی دکھائے گا، ذرہ برابر گناہ کرو گے اللہ وہ بھی دکھائے گا۔ تو غوث پاک کا سلسلہ، اور غوث پاک تو غوث پاک ہم لوگ، اصل میں مسئلہ یہ ہے میرے بھائی کہ ہم لوگوں کی زبان سے بھی تاثیر اس لیے گئی کہ ہم لوگ بھی ایسے ہی، جیسے آپ ہیں ویسے ہمیں، بلکہ آپ سے بھی برے ہم لوگ ہیں، اس لیے ہماری زبانوں میں۔ ورنہ غوث پاک کے یہاں جو آ جاتا تھا بیان سننے، وہ سدھر کے جاتا تھا۔ آج جلسے خوب ہو رہے ہیں، سدھرنے کا لوگ نام ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے آپ ویسے ہم، بلکہ ہم تو، میں اپنی بات کروں، یہ وہ اللہ والے لوگ ہیں، ان کی نہیں کرتا، ہم تو آپ سے بھی غیر گزرے۔ غوث پاک کے یہاں تو جو بیان کرتے تھے غوث پاک، اللہ اکبر، اس بیان کا تو حال ہی جدا تھا، حالات ہی الگ تھے۔ اور وہاں تو بیان کی جو کیفیت ہوتی تھی، 500 لوگ مسلمان، ایک ایک محفل میں 500 عیسائی مسلمان ہو رہے ہیں، بے نمازی توبہ کر رہے ہیں۔ انقلاب آیا آپ کے خطاب سے۔ آئیے ایک بات آپ کو بتاؤں، بہت تاثیر تھی، اور تاثیر کی وجہ کیا؟ اللہ کرے وہ تاثیر کی خیرات خدا ہمیں اور آپ کو بھی عطا کرے۔ غوث پاک نے بیان نہیں کیا، تقریباً 35 سال سے بھی اوپر کی عمر ہو گئی، لیکن بیان کبھی نہیں کیا۔ ایک دن ظہر کی نماز کے بعد کیلولا کر رہے تھے تو رسول اللہ کی زیارت ہوئی، آقا کی زیارت ہوئی، اور مولا کائنات ساتھ میں تھے۔ تو مولا مشکل کشا اور سیدنا مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، شہزادے عبدالقادر تم بیان کیوں نہیں کرتے، تم واز کیوں نہیں کرتے، خطاب کیوں نہیں کرتے؟ تو عرض کیا نانا جان یہ سب عربی لوگ ہیں، عرب کا ماحول ہے، میں اجمی ہوں، میں ان کے درمیان کیسے خطاب کروں؟ تو حضور نے میں خطاب کرو، کہ حضور میں کیسے کروں؟ تو آقا علیہ السلام نے 7 مرتبہ اپنا لعاب غوث اعظم کے منہ میں ڈالا، 7 بار، اور مولا علی سے بھی کہا تم بھی ڈال دو، تو مولا علی نے 6 مرتبہ ڈالا۔ کیا مطلب ہوا؟ جتنی بار نبی نے ڈالا اتنی بار علی نے، کیوں؟ تاکہ برابری نہ ہو جائے، وہ علی ہو کے برابری نہیں کرتے۔ اور یہاں مولوی کہتا ہے ہم نبی کی طرح، نبی ہماری طرح، دیکھیں عقل کہاں گئی، اور پھر بھی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ یہی تو گندگی ہے، زوال کی تو وجہ وہی ہے، وہ علی ہو کر برابری کا تصور نہیں کرتے، یہاں ہم نبی، ارے کیسے نبی کی طرح؟ آپ برا نہیں مانے، میں بات سچی کر رہا ہوں۔ کہا کیسے نبی کی طرح؟ مولوی صاحب کیسے نبی کی طرح؟ کہا ظاہر میں نبی کی طرح۔ میں نے کہا ظاہر کا مطلب کیا؟ کہ تیری ناک حضور کی ناک کی طرح، تیری آنکھ حضور کی آنکھ کی طرح، تیری پیشانی حضور کی پیشانی کی طرح، تیرے ابرو نبی کی ابرو کی طرح، اور تیرا ایک چھوٹا ایک بڑا ابرو، اور ان کے کہاں وہ خمدار ابرو جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام ہے، جس کے ابرو کی خمداری کو دیکھ کر کے محراب کعبہ جھک جائے، اس کے ابرو کے برابری کی بات کرتے ہو؟ اور پھر سوچ تو صحیح، تو کہتا ہے ظاہر میں میری طرح۔ ہم نے کہا میرے بھائی یہ تو ظاہر میں کیسی بات کرتا ہے؟ ظاہر کا مطلب یہ کہ تیرا بھی پسینہ ان کا بھی پسینہ، اور تیرے پسینے پر تیری بیوی بھی ناک چڑھائے، اور ان کے پسینے کی شان یہ ہے اگر دلہن کو مل جائے تو میرے امام کہتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اور میرے امام نے ملنے کی بات نہیں کی، صرف ملنے کی بات کی۔ اگر ان کا پسینہ مل جائے تو دلہن خوشبو نہیں
نہیں مانگتی، اور اگر مل جائے تو اس کی نسلیں بھی مہکتی نظر آتی ہے۔ جس دلہن کو نبی کا پسینہ لگ گیا تھا، اس کے گھر میں جتنے بچے پیدا ہوئے سب کے جسم سے خوشبو آیا کرتی تھی، لوگوں نے اس کو خوشبو والوں کا گھر کہنا شروع کر دیا۔ یہ ان کا پسینہ، آپ کے پسینے سے بیوی بھی حیران ہے، اور ان کا پسینہ اللہ اللہ کیا، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جسے خوشبو نہیں ملتی تھی وہ حضور کا پسینہ لگاتا، اور جب پسینہ مل جائے، بلکہ ان کے ہاتھ بھی اتنے خوشبودار تھے کہ جو صبح کو مصافحہ کرتا تھا شام تک اس کے ہاتھ مہکتے رہتے تھے۔ وہ جس گلی سے گزرتے تھے اس گلی میں خوشبو رہتی تھی، تو ڈھونڈنے والے صحابہ کسی سے پوچھتے نہیں تھے آقا کہاں ہے، آقا کہاں ہے، جدھر سے تازہ خوشبو آتی تھی اسی گلی میں چلے جاتے تھے، حضور کو تلاش لیا کرتے تھے۔ میرے امام اس سلسلے کہتے ہیں کیا مہکتے ہیں، مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک تیرے قربان چمکنے والے، اور حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، اور وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے۔ تو یاد رکھیے ہم ظاہر میں بھی ان کی طرح نہیں ہے، ارے کوئی ہمیں دیکھے تو نمازی نہیں بنتا، اور جو ان کو دیکھ لے وہ صحابی بن جایا کرتا۔ کیا فرق ہے؟ ہمیں دیکھ کے کوئی نمازی نہ بنے، ان کو دیکھ کے صحابی، اور وہ کون صحابی کے لیے فرمایا، آقا فرماتے ہیں جو میرا صحابی اس پہ جہنم حرام ہے، جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو، اور وہ ایسا ہو گیا کہ جو اس کو بھی ایمان کی حالت میں دیکھے اس پہ بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ دیکھو یہ نبی کی شان۔ بہرحال بات دور نہ نکلے تو جلدی جلدی چلتے، تو مولائے کائنات نے 6 بار ڈالا، رسول اللہ نے 7۔ اب غوث پاک کہتے ہیں مجھے تقریر ایسی آنے لگی جیسے لوگوں کو الٹی آتی، جیسے الٹی آئے تو آدمی کنٹرول نہیں کر پاتا، فرماتے ہیں ایسے میری تقریر کنٹرول نہیں ہو، میں نے وہاں پر جو وہ محفل سجا لی اور لوگ آتے چلے گئے، پہلے آئے تو حجرہ بھرا، مدرسہ بھرا، پھر جامع مسجد بھرنے لگی، پھر میرا منبر اتنے لوگ آئے کہ عیدگاہ میں لے جا کر کے رکھنا پڑا، ایک ایک محفل میں 70 ہزار لوگ آتے تھے، اور یہ تو انسان تھے، جنات الگ، اور یہ تو انسان اور جنات تھے۔ غوث پاک 2 مرتبہ جب تقریر شروع کرتے تھے 2 مرتبہ کہتے تھے الحمدللہ، پھر رک جاتے پھر کہتے تھے الحمدللہ، پھر خطبہ پڑھتے تھے۔ وہ کہتے 2 بار الحمدللہ کیوں کہتے ہیں؟ کہا جب میں پہلی بار الحمدللہ کہتا ہوں تو دنیا میں جہاں جہاں بھی ولی رہتے ہیں سب ولی سارے کام چھوڑ کر کے اب تیار ہو جاتے ہیں کہ غوث پاک کا بیان شروع ہو رہا ہے، ہم نے سننا ہے۔ یعنی پہلی مرتبہ کی الحمد پر سارے ولی اٹینشن، کہ کسی کا، اب لوگ کہتے ہیں ہمارا لائیو تو لوگ 6 ملکوں میں دیکھتے ہیں 5 ملکوں میں، نے کہا انٹرنیٹ کے بھکاری، اگر آج تیرا دیکھتے ہیں تو کیا کمال ہے، میرے مرشد نے تو اپنے زمانے میں پوری دنیا کے ولیوں کو سنایا ہے۔ بے شک، واہ ماشاءاللہ۔ اور ایک بات بتاؤں، صرف سنایا نہیں ہے، دکھایا بھی، ہاں بیان دکھایا بھی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہا ایک دن ایسا ہو گیا کہ غوث پاک خطاب جب خطاب کرتے تھے تو بڑے جلال میں کرتے تھے، جب واز کرتے تھے بات کرتے تھے تو بہت ٹھہر ٹھہر کے کرتے تھے، اور جب واز کرتے تھے تو جلال کی کیفیت ہوتی۔ 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، پہلا آدمی یہاں بیٹھ کے جیسے سنتا تھا آخری آدمی بھی ویسے ہی سنتا تھا۔ 70,000 کا مجمع، یہ ان کی کرامت تھی جو رسول اللہ کے معجزے کی صدقے میں ان کو نصیب ہوئی۔ سب لوگ یکساں سنتے تھے۔ اور ایک بات اور سن، تو بیان تھا جلال میں بیان کر رہے تھے، اور بیان کے درمیان جلال کی کیفیت میں امامہ جو تھا اس کا شملہ یوں نکل گیا۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہی ہے، جب یہ واقعہ ہمارے اکثر بزرگ لوگ بیان کرتے ہیں کہ غوث پاک کا شملہ نکل گیا تو وہ ادبن نکال دیتے ہیں، اس لیے نکال دیتے ہیں کہ مرشد کے نکلنے کا ذکر ہو رہا ہو تو ہمارا کیسے سجا رہے۔ تو یہ عذرائے، حالانکہ کوئی ضروری لازمی نہیں ہے، میں بھی اپنے آقاؤں کے طریقے پہ چلتے ہوئے ایسا کرتا۔ شملہ نکل گیا، محفل میں جتنے موجود تھے سب نے اپنی اپنی ٹوپیاں اور امامے غوث پاک کے قدموں میں لا کے رکھ دی۔ آپ کا شملہ نکل گیا تو سب نے لا کے رکھ دی۔ غوث پاک نے بیان کے درمیان پھر شملے کو درست کیا اور فرمایا سب اٹھا لو اپنا، سب نے اٹھا لیا، سب نے اٹھا کے پہن لیا۔ ایک دوپٹہ رکھا رہ گیا،
ایک دوپٹہ رکھا رہ گیا، سب نے اٹھا لیا، سب نے پہن لیا، ایک دوپٹہ رکھا رہ گیا، غوث پاک نے وہ دوپٹہ اٹھایا، اس کو اپنے کندھے پہ ڈال دیا، کندھے پہ ڈالا تو ایک ہاتھ آیا اور اس نے وہاں سے اٹھا لیا۔ لوگوں نے دیکھا تو پوچھا حضور یہ کیا؟ فرمایا کہ تم ہی نہیں سن رہے تھے، ایک پاس کے گاؤں میں ایک ولیہ وہ بھی سن رہی تھی اپنے گھر میں بیٹھ کے، جب میرے شملے کے ہٹنے سے تم نے اپنی امامے اور ٹوپیاں میرے قدموں میں ڈالی تو اس نے بھی اپنا دوپٹہ میرے قدموں میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ بھائی بغیر دیکھے تو یہ کیفیت نہیں پیدا ہو سکتی نا کہ کسی کا امامے کا شملہ کھلا، بغیر دیکھے تو یہ پوزیشن نہیں ہو، یہ میرے غوث کی شان۔ اسی لیے تو امام کہتے ہیں سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، اور واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، تو حسینی حسنی کیوں نہ محیتی ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اور کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابو القاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابو القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، ہم قادری پائیں تصدق میرے دولا تیرا، اور اپنا تعارف یہ ہے تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، تو پھر اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور کیا دبے جس میں حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ تو گفتگو اختتام کو پہنچتی ہے، سرکار غوث پاک جب بیان کرتے تھے 70 ہزار لوگ، 400 لوگ قلم دوات لے کے لکھتے بیٹھتے تھے غوث پاک کہہ کیا رہے، بلکہ ایک صاحب نے غوث پاک کے دور میں جنات کی تسخیر کا عمل کیا تھا۔ یہ آپ تھک تو نہیں گئے نا، یہ واقعہ میں بیان کر سکتا ہوں نا، یہ اتنا بیان کر کے پورا کرتے ہیں۔ ہاں سردی کا موسم ہے، مجھے خیال ہے کیونکہ آپ عقیدت میں تو بیٹھ سکتے ہیں لیکن ضرورتیں آپ کا دل ہم سے عقیدت کرتا ہے لیکن آپ کی ضرورتوں کو ہم سے عقیدت نہیں ہے، تو اس لیے ضرورتوں کا خیال کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو توجہ کریں، جنات کی تذکیر کا عمل کیا تھا، اور انہوں نے عمل کیا تو جنات دیر سے پہنچے۔ انہوں نے کہا بھئی میں نے تذکیر کا عمل محنت سے کیا ہے، تم دیر سے کیوں آئے؟ کہا اس ٹائم نہ بلایا کرنا ورنہ آئیں گے ہی نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اس ٹائم غوث پاک بیان کرتے اور ہم سب ان کے بیان میں جاتے ہیں۔ کہا غوث پاک کے بیان میں تم لوگ بھی جاتے ہو، جنات بھی؟ کہا ہاں انسانوں سے زیادہ جنات رہتے ہیں، یہ غوث پاک ہے۔ ایک مرتبہ غوث پاک بیان کرتے کرتے کہتے ہیں او اسرائیلی نیچے آؤ اور محمدی کا بیان سنتے جاؤ۔ تو کسی نے پوچھا حضور یہ کیا کہا؟ کہا خضر اڑتے ہوئے جا رہے تھے تو ہم نے کہا نیچے آئیے ذرا ہمارا بھی بیان سنتے جائیے۔ غوث پاک پھر غوث پاک، ہم نے اپنی ہستیوں کو سمجھا نہیں، ہم تو بس چند چیزوں میں لکیر کے فقیر بنے رہے۔ یہ آقا لوگوں کی عظمت سمجھو اور ان سے جڑو، اور ان سے جڑنا صرف نعرے نہیں، بہت نعرے ہو چکے، عمل کے میدان میں قدم رکھو۔ یہ سب عمل والے لوگ تھے، عمل والے۔ ہم کیا کہتے ہیں غوث پاک کے مرید مولانا نماز نہیں پڑھیں گے تو جنت میں جائیں گے۔ میں نے کہا غوث پاک تو رسول اللہ کی اولاد میں سے ہیں، اور وہ ایسی اولاد ہے کہ حضور کا دیدار وہ جاگتے جاگتے بھی کیا کرتے تھے، لیکن عمل کا حال یہ تھا کہ 40 سال تک یہ معمول رہا کہ ہر رات عشاء کے وقت وضو کرتے تھے اور اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ 40 سال، 15 سال تک یہ معمول رہا کہ ہر رات میں ایک پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ یہ غوث پاک، کوئی ولی آپ کو بے عمل نہیں ملے، اور جو بے عمل ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ عمل کے میدان میں قدم رکھو۔ بہت نعرے ہوئے، نعرے بہت لگا چکے، میں نعرے لگانے سے منع نہیں کر رہا ہوں، یہ کہتا ہوں کہ اپنا جوش ادھر ذرا سا ادھر لگائیں، عبادت کی طرف، عمل کی طرف، تقوی کی طرف، پرہیزگاری کی طرف، حقائق کی طرف۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب بیان کیا تو اب 70 ہزار کا مجمع، تو جو پہلے کے سب مقرر لوگ تھے سب کی چھٹی ہو گئی، اب ان کی محفلوں میں سناٹا تھا، سونا سونا۔ بھئی جس کو حضور لو آپ چٹا دے پھر اس کی تاثیر کا عالم کیا ہوگا؟ آپ غور کر سکتے، اندازہ کر سکتے۔ تو بہت سارے لوگ حسد کا شکار ہو گئے، کچھ حسد کا شکار تھے تو خلاف میں بکواس کرنے لگے، لیکن کچھ لوگ تھے حسد کا شکار نہیں تھے، کچھ غلط فہمی کا شکار تھے،
وہ لوگ بھی کچھ نہ کچھ بولتے رہتے تھے غوث پاک کے خلاف. تو ایک واقعہ میں اپنے الفاظ کے جامع میں کچھ تشریح کے ساتھ پیش کرتا ہوں, سمجھ میں آئے گا غوث پاک کی تاثیر کیا تھی, کیا زبان میں تاثیر تھی. سرکار غوث پاک کے خلاف ایک عالم تھے بہت بڑے محدث اور امام علامہ ابن الجوزی, وہ بھی ان کے خلاف بولنے لگے تھے. حالانکہ وہ حسد نہیں کرتے تھے, کچھ غلط فہمی تھی ان کو, تو خلاف میں بول. اور غوث پاک کے ایک مرید ان کے پاس پڑھنے آتے, تعلیم حاصل کرنے, اور جب یہ سبق لینے آئے تب یہ خلاف بولے, تب یہ اب غوث پاک کے یہاں جائے تو خلاف نہیں بولے. ایک بات یاد رکھنا, ہمیشہ علم ظاہر والے صوفیہ کے خلاف بولتے رہے, لیکن سچا صوفی کبھی ان کو جواب میں ان کی برائی نہیں کرتا رہا, کیونکہ وہ جانتے تھے. ایک بات یاد رکھنا, اہل اللہ اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں لڑتے. ولی کی پہچانوں میں سے پہچان ہے کہ ولی اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں لڑے گا, کیونکہ ذات کے لیے لڑنا یہ کتوں کا کام ہے. ذات کی لڑنا کتوں کا کام ہے, اللہ والوں کا کام نہیں ہے. یہاں بات یاد آئی, بات آگے بڑھانے سے پہلے دیکھو, ذات کے لیے لڑنا کتوں کا کام ہے, اللہ والوں کا کام نہیں. ایک مرتبہ امام حسن جو غوث پاک کے جد اعلی ہے, امام حسن, کبھی کبھی آدمی کا موڈ بنتا ہے نا کہ یار آج مجھے بہت اچھے کپڑے پہننا, تھوڑا سا آج مجھے سجنا ہے, سنورنا ہے, ایسا موڈ بنتا ہے کبھی کبھی, آپ کا بھی بنتا ہوگا. کبھی کبھی ہم لوگوں کا بھی ذہن میں آتا ہے کہ چلو یار آج کچھ اچھا پہنے. ایک دن امام حسن کے ذہن میں آیا چلو آج کچھ اچھا پہنتے ہیں. اب اچھا تو وہ خود حسن تھے, نام اچھا, نسب حسن, خاندان حسن, قبیلہ حسن, شہر حسن, بھائی بھی حسن. حسن مطلب اچھا, امی بھی حسن, ابا بھی حسن, نانا بھی, سب حسن ہی حسن, اور ان کے صدقے میں انشاءاللہ اپنا خاتمہ بھی حسن. اچھا پہننے کا شوق, اس دن خیال آ گیا تو نکالا کیا, نانا کا ماما. ہائے ہائے ہائے, جس کی نالین مل جائے, استاد زمن جیسے لوگ کہنے لگے کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور, تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی. ان کی نالین کا یہ کمال تو امامے کی کیا شرط. تو امامہ نکالا, نانا کا باندھا, اور بابا کا جبہ پہنا, اور چچا کا پٹکا باندھا جعفر طیار کا, اور ذوالفقار حیدری ہاتھ میں لی, اور امی کا دوپٹہ کمر میں, اور نکلے. اب سوچیں ہم شبیہ پیغمبر تھے, جب زہرا کا لال سج کے نکلا ہوگا تو کیسا لگتا, کیا بات ہوگی. سبحان اللہ. آپ کو بتاؤں تلاری والوں, اگر آپ ذوق سے سننا چاہتے ہیں تو میں ایک بات آپ کو بتاؤں, آدمی, توجہ کریں, آدمی جب کوئی بات بیان کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے تو کیا کہتا ہے, کیا بات یار اس کی, یعنی کیا بات کہہ کر کے سمجھ میں آتا ہے کہ اب اس کے بعد الفاظ ہیں, بولو وہی نا. جیسے مثال کھانا بہت اچھا بنا گیا, یار کیا بات ہے ان کے یہاں کے کھانے کی, مطلب اب بیان ختم ہے. ایسے ہی ہے نا, کیا بات ہے اس کے حسن کی, کیا بات ہے تاج محل کی, ارے کیا بات ہے جلسے کی, مطلب الفاظ ختم. اعلیٰ حضرت جیسا آدمی اگر قلم اٹھائے مٹی پر تو مٹی کو مٹی میں دفن کر دیں, پانی پر اٹھائے تو پانی کے پانی پانی کر دیں, ہر چیز کو آخری اور اینڈ تک پہنچا کر رہے. لیکن جب نبی کے خاندان کو بیان کرنا ہوا تو وہاں الفاظ ختم ہو گئے, اور کہنے لگے کیا بات رضا, کیا. یہی تو اعلیٰ حضرت کی باتیں ہمیں پسند ہے, جس کی وجہ سے ہم ان سے پیار کرتے ہیں. ہر چیز پر تحقیق اینڈ تک پہنچائی, لیکن جب نبی کے خاندان کی بات آئی تو وہاں عاجزی کر رہے کہ الفاظ ختم ہے, کہتے کیا بات رضا, کیا بات رضا, کیا بات رضا. کس کی, اس منستان کرم کی زہرا کلی جس میں حسین اور حسن. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید امین القادری. کیا بات رضا, کیا بات رضا, ہے نا, یہی کیا بات رضا. الفاظ ختم ہو جاتے تب آدمی کہتا کیا بات, کیا بات رضا. اس چمنستان کرم کی, چمن زہرا ہے کلی,
ہائے 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 کیا انداز ہے. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. تو امام حسن کیسے لگتے ہوں گے؟ ہم شبیہ پیغمبر کیسے لگتے ہوں گے؟ اب جب اچھا پیچھے تقریباً 12 سے 1500 ماننے والے، یعنی اکیلے نہیں جا رہے ہیں، آج کر و فر بھی ہے، بہت شان و شوکت. سامنے سے ایک آدمی آ رہا ہے، اب اتنے اچھے لباس میں دیکھ کے وہ حسد کرتا تھا امام حسن سے. کیا کرتا تھا؟ اس کا مطلب کہ اللہ والوں سے حسد کرنے والوں کی بھی کمی نہیں رہی، لیکن فرق اتنا ہے ماننے والے 1500 تھے پیچھے اور حسد کرنے والا ایک تھا. مطلب اس کا یہ ہے کہ حسد کرنے والے رہتے ہیں مگر کم ہی رہتے ہیں، محبت کرنے والے زیادہ رہتے ہیں. دیکھا تو حضرت دیکھا امام حسن سامنے، نانا کی سنت کی میں خود سے سلام کیا تو اس نے کون ہے تو؟ مننتا تو کون ہے؟ حالانکہ ان کو کون نہیں جانتا، ان کو تو جانور بھی جانتے ہیں. ہاں لیکن جو نہیں جانتے پھر وہ جانور سے ہی بدتر ہے. ہاں تو آپ کہیں گے ان کو جانور بھی جانتے ہیں. میں نے کہا جانور بھی جانتے ہیں. اگر باتیں ہوتی تو بہت دلیلیں پیش کر سکتے تھے، لیکن ابھی وقت ختم ہوتا ہے، آگے کی بات پوری کر کے بات ختم کرنا ہے. کون ہے تو؟ ہم اور آپ کیا کہتے؟ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں. لیکن وہ حسن تھے، حسن تھے جد کریم غوث اعظم. فرمایا میرا نام حسن ابن علی ہے. اس نے مجھے کون ہو تم؟ سیدھے سے کہا میں حسن ابن علی ہوں، حسن کا بیٹا ہوں. علی حسن ہوں، علی کا بیٹا ہوں. تب اس کو جواب ملا تو جل بن گیا کہ اچھا وہی علی جو دنیا میں بڑے فتنے پھیلاتا تھا. اس نے کہا معاذ اللہ. بولو معاذ اللہ. معاذ اللہ کا مطلب ہے اللہ کی پناہ. ہم اس کی بات کی تائید نہیں کرتے، ہے نا. کفر کو نقل کرنا یعنی اس کو بیان کرنا بطور نقل یہ کفر نہیں ہے نا. تو اس نے کہا معاذ اللہ استغفر اللہ وہی علی. اور پھر اس نے جو کہا آپ نے سنا بھی کہ اس نے کہا وہی علی. اور پیچھے جو 1500 تھے ان کی آستینیں چڑھ گئی، تلواریں نکل گئی، اس کو مار ڈالیں گے خبیث کو. امام حسن نے فرمایا یہ مجھ سے بات کرتا ہے، تم کیوں بیچ میں آتے ہو؟ اندر تلوار کرو، تلوار اندر کرو. اللہ والوں کی شان اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتے. ان کو گالی دی، ان کے والد کو گالی دی. مریدین نے، ماننے والوں نے، غلاموں نے تلوار اٹھائی. میں اندر کرو تلوار. مجھ سے بات کر رہے میں بات کروں گا. اگر آج کسی کے 4-6 ہو جائے نا تو اس کے پیر زمین پہ نہیں ٹکتے. لیکن اصلیت یہ ہے اللہ والوں کی. نفس کے لیے لڑنا کتوں کا کام ہے، اپنی ذات کے لیے لڑنا کتوں کا کام ہے. اللہ والے تو معاف کرنے والے، لڑنے والے نہیں ہیں، حسد کرنے والے نہیں ہیں، بغض کرنے والے نہیں. اس سے پتہ چلا کسی کا جبہ کتنا ہی خوبصورت ہو لیکن اگر اس میں معاف کرنے کا جوہر نہیں ہے وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے. اللہ والے تو معاف کرنے والے ہوتے ہیں. کسی کا لباس کتنا ہی دلچسپ ہو لیکن جب تک معافی، کیونکہ معافی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. غصے کو پی جانے والے، معاف کرنے والے محسنین کو اللہ اپنا محبوب رکھتا ہے. تو امام حسن نے فرمایا کہ مجھ سے یہ بات کرتا ہے تم چپ رہو. انہوں نے تلواریں اندر. اچھا ماننے والے بڑے پھر وفادار تھے کیونکہ وہاں سیٹنگ نہیں ہوتی تھی. یہ کہے کچھ رہے کرنا بھی کچھ، ایسا نہیں. کچھ سیٹنگ ہوتی ہے نا کہ میں ایسا کہوں گا پھر بھی تم ایسا کر لینا، تو پھر وہ منافقت ہے، وہ سچائی نہیں. کہا اندر رکھ کر تلوار اندر ہو گئی. فرمایا اے بندے تو جانتا ہے کہ میں اور میرا بابا ویسا نہیں جیسا تو نے کہا. دیکھو گفتگو کا انداز دیکھو، گفتگو کا لہجہ دیکھو. اللہ اے بندے تو جانتا ہے کہ تو نے جیسی گالی دی مجھے میرے بابا کو، نہ میں ویسا ہوں نہ میرا بابا ویسا ہے. لیکن میں جانتا ہوں کہ آدمی ٹینشن میں زبان سے کچھ کا کچھ بکتا ہے. شاید تجھے ٹینشن ہے. یہ ٹینشن کے الفاظ انہوں نے نہیں کہے لیکن میں اس عربی کو انگلش کر کے بول رہا ہوں. انہوں نے کہا تو شاید ذہنی پریشانی میں مبتلا ہے اس لیے تو ایسی بات کر رہا ہے. لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے، ورنہ آپ یہ کہیں گے کہ انہوں نے کب انگریزی بولنے شروع کر دی. تو کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں نا، کچھ تقریر سننے آتے ہیں، کچھ سونگنے آتے ہیں اور تھوڑی سی بیچ بیچ میں وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ انہوں نے انگریزی نہیں بولا، میں بول رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. انہوں نے کہا ذہنی پریشانی میں تم مبتلا ہے تو کیا تو ٹینشن میں لوگ ایسی بات کرتے ہیں. نہیں میں کوئی ٹینشن میں نہیں ہوں. اللہ کے بندے سن، کیا تیری بیوی سے کوئی تیرا جھگڑا ہو گیا؟ اور تیری بیوی سے تیرا کوئی جھگڑا ہوا ہو
کوئی بات نہیں، اس نے تجھے گالیاں زیادہ دے دی، تو گالی نہیں دے سکا تو وہ غصہ گھر کا تو مجھ پہ میرے ابا پہ اتارتا ہے۔ اگر تیری بیوی سے تیرا جھگڑا ہو گیا ہو، چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، تجھ سے تیری بیوی کی صلح کرا دیتا ہوں، لیکن میرے بابا کو گالی نہ دے، تو جانتا ہے میرا بابا ایسا نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، میرا کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوا۔ پھر فرمایا شاید تو نے کسی سے قرضہ لیا ہے، اور قرض جس سے لیا ہے مدت پوری ہو گئی ہے، وہ مانگنے آیا اور اس نے تجھے گالیاں دی، لیکن تو اس کا جواب نہ دے سکا، تو وہ غصہ میرے بابا پہ نکالتا ہے۔ بتا تیرا کتنا قرض ہے، تاکہ وہ تیرا قرض میں تو ادا کر سکوں، تاکہ اس گالی سے تجھے نجات مل جائے۔ اس نے کہا مجھے کوئی قرضہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا ہو سکتا ہے شاید تو بھوکا ہے، اور بھوک کے اندر تو ایسی بات کرتا ہے، میرے بابا ایسے نہیں ہے، چل میرے گھر چل تاکہ میں تجھے کھانا کھلا دوں، تیرا پیٹ بھر جائے گا، تو غصے میں ایسی بات نہیں کرے گا۔ وہ قدم پکڑ کے کہتا ہے ابن رسول کہلانے کا کسی کو حق ہے تو حسن ابن علی کو حق ہے۔ ایسے ہی ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، اے شان رسول اللہ کے گھرانے والوں کی۔ دیکھا دشمن کو اپنا کس ادا سے بنایا، یہ امام حسن ہے اور وہ جد اعلیٰ ہے سرکار غوث پاک کے۔ تو ابن الجوزی وہ قادری غلام کے پاس غوث پاک کے بارے میں کچھ کا کچھ بولتے رہتے تھے، لیکن جب وہ غوث پاک کے یہاں جاتے تھے غوث پاک کچھ کہتے ہی نہیں تھے۔ کیوں نہیں کہتے تھے؟ کیونکہ جس کو یار کا پتہ مل جاتا ہے وہ کسی کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، اس کی توجہ تو جنت کی طرف بھی نہیں رہتی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جس کو یار کا پتہ ملا بھی وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اللہ اکبر۔ تو ایک دن وہ قادری جو ہے تھوڑا سا بھڑکا، اور بھڑک کر اس نے کہا حضرت آپ میرے استاد ہیں، جب دیکھو جب آپ ان کی برائی کرتے ہیں، جب دیکھو جب ان کی برائی کرتے ہیں، اور وہ آپ کے خلاف کچھ نہیں کہتے، تو آپ نے کبھی ان سے ملاقات کی، کبھی دیکھا، کبھی ان کو سنا؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا، نہیں سنا ان کو۔ کہا ایک بار چلو میرے ساتھ اور ان کا بیان صرف سن لو، بس ان کی محفل میں چلو بیان سن لو۔ اب تیار کیا۔ اب ابن الجوزی جیسا آدمی، علماء جانتے ہیں یہ کون بندے ابن الجوزی؟ ابن الجوزی اس ہستی کا نام ہے کہ انہوں نے کتابیں جب لکھی نا قلم چھانٹ چھانٹ کے، تو قلم کی قطرن اتنی نکلی تھی کہ انہوں نے وصیت کی تھی جب میرا انتقال ہو جائے تو اسی قلم کی قطرن جلا کر کے میرے لیے غسل کا پانی تیار کرنا۔ تو غسل کا پانی قلم کی قطرن پر تیار کیا گیا، پانی گرم ہو گیا پھر بھی قلم کی قطرن موجود رہی۔ سوچو کتنی کتابیں لکھی ہو، ایسا عالم، ایسا محدث اور مفسر۔ تو جب ان سے کہا آپ نے سنا ان کا بیان؟ کہا نہیں سنا۔ کہا ایک بار میرے مرشد کو آپ سن لیں، پھر جو چاہے رائے قائم کرنا۔ تیار کر لیا۔ ابھی قادری تو قادری ہوتے ہیں نا، ابھی قادریوں کے بعد بھی الگ ہوتی ہے، قادریوں کی بات۔ اب وہ تیار ہو گئے، لیکن اپنے ذوق کے مطابق بتا رہا ہوں۔ اب ایک اتنی بڑی ہستی جس کا بیان سننے کے لیے اتنے ہزاروں شاگرد آتے ہوں، جب وہ کسی کا بیان سننے جائے گا تو شرم نہیں آئے گی جو مخالفت کر چکا؟ تو ابن الجوزی جو ہے انہوں نے سر پہ چادر ڈالی یوں تاکہ لوگ پہچان نہ سکیں، ایسے چادر ڈالی اور غوث پاک کی محفل میں گئے اور بالکل کنارے پہ بیٹھ گئے تاکہ لوگ جان نہ سکیں، چہرہ چھپا کے بیٹھ گئے۔ اب غوث پاک تشریف لائے۔ یقین جانے نبی کا گھرانے کا آج کا انسان اگر آپ دیکھتے ہیں تو شعر پڑھتے ہیں تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، غوث پاک جیسے کہ شکل کیا ہوگی؟ بے سایہ کا سایہ دیکھا جس نے دیکھا میری جاں جلوہ زیبا تیرا۔ غوث پاک تھے میرے بھائی۔ اللہ کرے اللہ کسی کو وہ جلوہ دکھائے تو سمجھ میں آئے کہ ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم تھے مولانا سعید اعجاز کامتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ سعید اعجاز کامتوی نے جو منقبت لکھی اس کا مقطع یہ ہے، مقطع میں کہتے ہیں چاندنی مجھ کو اعجاز پھیکی لگے ایسے اچھے ہیں وہ، اور کرن مجھ کو سورج کی دھندلی لگے ایسے اچھے ہیں وہ، کیسا نوری مکھڑوا دکھائے گئے اورے مرے غوث الورا۔ ان کا چہرہ کوئی دیکھے تو پتا چلے نا کہ وہ کیسے تھے، ان کا رنگ کیا تھا، ان کی شان کیا تھی۔ بہرحال ابن الجوزی گئے اور جا کر کنارے پر یوں چادر ڈال کر بیٹھ گئے۔ غوث پاک آئے مسند پہ بیٹھے۔ اچھا جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ پہلے عنوان سیٹ ہوتا ہے، پھر اس میں مقرر آتا ہے، پھر بھی مجھ جیسا کوئی بے پڑھا لکھا اگر آ جائے تو عنوان کچھ ہوتا ہے بول کے کچھ جاتا ہے، بلکہ آیت بھی پڑھ لے تو آیت پڑھنے کے بعد پوری تقریر ہو جاتی ہے، 2 گھنٹے کی ہوتے برے آیت پر تو کچھ بولنے کا موقع نہیں ملا، انشاءاللہ آئندہ آئیں گے تو پھر آیت پر گفتگو۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، یہ بات ہوتی ہے، لیکن وہاں ایسا سیٹنگ والا معاملہ نہیں ہوتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ غوث پاک آئے بیٹھے، قاری کو بلایا، قرآن پڑھو۔ اب قاری جو آیت پڑھ دے اسی پہ غوث پاک کا بیان ہوگا۔ ہاں
یعنی عنوان پہلے سے سیٹ نہیں ہے، یہ علم تھا. اس سے پتا چلا کہ اللہ والے کتنے علم والے رہتے ہیں. اللہ اکبر. قاری آیا، آیت پڑھی. اب آیت پڑھی تو غوث پاک نے اسی آیت پہ بیان شروع کی. اب آیت کا مطلب، آیت کا ترجمہ، اس کی تفسیر. یہ علماء جانتے ہیں قرآن کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفسیریں ہیں. قرآن کی ایک ایک آیت کی. اور یہ تو کہنے کہلانے کو ہے. آج بھی قرآن کے معنی کا نزول علماء کے دل پر ہو رہا ہے. قرآن کا نزول بند ہو گیا. مانیے قرآن آج بھی علماء کے دل پر، نائبین رسول کے دل پر ہر دن نیا معنی ہے. ارے جب غالب اور اقبال کے اشعار کے اتنے معنی نکل سکتے ہیں، جب بندوں کے کلام کی اتنے معنی ہے، تو خدا کے کلام کے کتنے معنی ہیں. یہی تو قرآن کی زندہ کتاب ہے. قرآن زندہ کتاب ہے. آج بھی اس کے معنی لوگوں کے دلوں پر نازل ہو رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. اللہ اکبر. تو سرکار غوث پاک نے آیت کو بیان کی، ترجمہ پڑھا اور اس پہ تفسیر بیان کرنا شروع کی. ملا علی قاری لکھتے ہیں اس واقعے کو، اور بھی لوگوں نے لکھا ہے. لیکن سنو، جب غوث پاک نے پہلا قول بیان کیا تفسیر کا، تو وہ جو قادری تھا وہ کچھ دیکھنے لگا ان کو. تو ابن الجوزی نے بہت ناز سے سر ہلایا. کوئی نئی بات نہیں کہی تھی تیرے پیر نے، میں جانتا ہوں اس کو. کیونکہ علماء جو بیٹھتے ہیں نا، یہ کوئی ان کی معلومات میں ہم لوگ اضافہ نہیں کرتے، یہ دعا کے لیے بیٹھتے ہیں، برکت کے لیے. ورنہ ہم جو لوگ بیان کرتے ہیں اس سے زیادہ یہ لوگ جانتے ہیں. مگر یہ حوصلہ افزائی اور برکت کے لیے آتے، زینت اسٹیج. آپ کی معلومات میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے. تو پہلی بات بیان کی تو انہوں نے کہا جانتا ہوں. پھر دوسری بیان کی تو دیکھا تو کہا جانتا ہوں. تیسری بیان کی وہ بھی، چوتھی بیان کی وہ بھی. اس طرح سے تقریباً 11 تفسیر تک وہ سر ہلاتے رہتے جانتا ہوں. 12ویں شروع کی تو سر جھک گیا. پھر 13ویں، پھر 14ویں، پھر 15ویں. بعض لوگ کہتے ہیں اس آیت کے 40 معنی، اور ایک روایت کے مطابق اس آیت کے 70 معنی غوث پاک نے بیان فرمائے. اور جب 70 بیان کیے تو 11 کے بعد گردن جھکتی چلی گئی، جھکتی چلی گئی، جھکتی چلی گئی. خاموش رہے، نظر نہ ملائی اس قادری سے. پھر غوث پاک کی ایک مخصوص کیفیت ہوتی تھی. اس وقت فرمایا، ارے لوگوں، جو بیان کیا وہ تھوڑا ہے، جو رہ گیا وہ بہت زیادہ ہے. فرمایا اب قال کو چھوڑو، مطلب اب نقل کی ہوئی باتوں کو چھوڑو، قال کو چھوڑو، اب حال کی طرف آؤ. اتنا کہنا تھا، قال کو چھوڑو، حال کی طرف آؤ. پورا مجمع پر جذبات طاری ہو گئے. کوئی نعرے لگا رہا ہے، کوئی کپڑے پھاڑ رہا ہے، کوئی وقت میں ہے، کوئی زمین پہ گر کے بے ہوش ہے، کسی کے جسم سے روح نکل گئی ہے. اس ہنگامے میں، ہنگامے کے اندر وہ قادری ڈھونڈ رہا تھا ابن الجوزی کہاں ہے. جب دیکھا ابن الجوزی تو غوث پاک کا قدم پکڑ کے کہتے تھے، مرشد آج پتا چلا کہ آپ کے علم کی شان کا عالم کیا ہے. سبحان اللہ. غوث پاک کا مقام یہ ہے. ایسے بزرگوں کا دامن. اب بتاؤ یعنی اللہ والے کتنے علم والے. اور آج ہم سے بڑا جاہل کون؟ نہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، نہ خود پڑھتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جنہیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ رمضان شریف میں کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں؟ یاد رکھنا، بزرگوں نے فرمایا جس نے دنیا میں قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، قیامت کے دن وہ اندھا اٹھے گا. قرآن پڑھ لو زندگی میں. اللہ والے تو سب اسی لیے آئے تھے، یہی کام کرنے آئے تھے. تو مسلمانوں میری گزارش ہے، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو، اللہ کی خشیت دل میں. غوث پاک اتنے بڑے تھے، ٹھوکر سے مردے زندہ کرتے تھے. لیکن جب حج کو گئے، کعبے کا غلاف پکڑ کے کہتے، اللہ عبد القادر کے اعمال اگر تیری بارگاہ میں قبولیت کے قابل نہیں ہے تو قیامت کے دن تو عبد القادر کو اندھا اٹھانا، اندھا، تاکہ تیری بارگاہ میں شرمندگی سے محفوظ ہو جائے. مسلمانوں، ایک دن عید کا دن تھا. کوئی غوث پاک سے ملنے آیا تو دیکھا کہ رو رہے ہیں. کہا مرشد آج تو عید کا دن ہے. فرمایا بیٹا اپنی عید اس دن ہوگی جس دن اپنا خاتمہ ایمان پر ہوگا. جب ایمان پہ جائیں گے اس دن ہماری. یہ ان کی فکر تھی، ان کی سوچ تھی. آج ہم اس سے دور ہو گئے. میرے بھائیو آؤ، توبہ کرو، نیک بنو، اللہ والوں کے نقش قدم پہ چلو. صرف نعرے بازی، زبانی دعوے سے کام نہیں چلے گا. اللہ پاک سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے.
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں شہر یار رام تاجدار حرم، شہر یار رام تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، نوبہار شفاعت، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، بھیجے سب ان کی، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین وعلی آلکہ واصحابکہ یا جد الغوث الثقلین۔ الفاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کثیرا، الحمد للہ حمدا کثیرا کثیرا، الحمد للہ حمدا کثیرا کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، الحمد للہ قبل کل شیء، الحمد للہ بعد کل شیء، الحمد للہ کما حمدہ الانبیاء والمرسلون۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد، صلاة تنجینا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم يا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔
الہی بحرمت الحسن واخیر و امہ و ابیہ و جدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بنیہ نجی من کل غم الذی انا فیہ نجی من کل غم الذی انا فیہ نجی من کل غم الذی انا فیہ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام اسألک ان تحیی قلبی بنور معرفتک یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا خیر الرازقین یا خیر الناصرین یا خیر الغافرین یا امان الخائفین یا امان الخائفین یا غیاث المستغیثین یا مجیب السائلین یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم مولا واسطہ تجھے تیرے محبوب کا پنجتن پاک کا غوث اعظم غریب نواز کا تیرے پیاروں کا تیرے چہیتوں کا واسطہ مولا ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے ہم سب کی خطاؤں کو معاف کر دے اے اللہ رات کی تاریکیوں میں چھپ چھپ کر جو گناہ کیے مولا تو ان گناہوں کو جانتا ہے دن کے اجالے میں جو گناہ کیے تو ان گناہوں کو بھی جانتا ہے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک جسم کا ایک ایک بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے تیری نافرمانی کی تیرے محبوب کا دل دکھایا مولا آج ہمیں احساس ہے ہم نے بہت برے کام کیے بہت برے کام کیے مولا ہمارا یہ وجود تیرے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا مولا مولا ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے مولا غوث اعظم کا ذکر ہوا غوث پاک فرماتے میرے وسیلے سے دعا مانگا کرو جو میرا نام لے کر دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا مولا تیرے محبوب کے محبوب بیٹے غوث اعظم کا واسطہ مولا ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دے بے حساب مغفرت کر دے ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی مغفرت کر دے مولا ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا نہ فرما ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں مولا مولا ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا نہ دینا مولا مولا ہم سزا برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں مولا مولا ہم کمزور لوگ ہیں مولا مولا تجھے تیرے کرم کا تیری رحمت کا تیرے محبوب کا واسطہ مولا یا اللہ میں سزا سے بھی بچا لے ہر قسم کی آزمائش سے بھی بچا لے یا اللہ دونوں جہان کی ذلت سے دونوں جہان کی رسوائیوں سے بچا لے اے اللہ ہم میں جو بے نمازی ہے مولا سب کو نمازی بنا دے قیامت تک ہماری نسلوں کو نمازی بنا دے ہماری بیٹیوں کو ہمارے بیٹوں کو سب کو نمازی بنا دے یا اللہ ہمیں ایسی نماز سے دلچسپی دے دے مولا کہ جب تک نماز نہ پڑھے ہمارے دلوں کو چین نہ ملے یا اللہ سب کو نماز کا شوق دے دے گناہوں سے نفرت عطا کر دے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کر دے گناہوں سے گھن عطا کر دے اے اللہ تو ہم پر اپنی کرم کی چادر ایسی ڈال دے مولا اگر ہم گناہ کرنا بھی چاہیں تو نہ کر سکیں ہم گناہ کرنا بھی چاہیں تو تو اپنے کرم سے ہمیں گناہوں سے بچا لے ہر برائی سے بچا لے ہر بدی سے بچا لے ہر بدکاری سے بچا لے آنکھوں میں حیا پیدا کر دے کانوں پر تیری غیرت کے پردے ڈال دے دل میں تیرا اور تیرے حبیب کی سچی محبت دے دے تیرے حبیب کا سچا عشق دے دے خون کے قطرے قطرے میں ہمیں اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو عشق رسول دے دے ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو اے اللہ جتنے بیمار ہیں مولا ہر بیمار کو شفا دے دے یا اللہ ہر بیمار کو شفا دے دے مولا ہمیں بڑی بڑی خبیث بیماریوں سے بچا لے مہلک بیماریوں سے بچا لے موذی بیماریوں سے بچا لے مولا جب تک زندگی دے مولا آخری دم تک طاقت اور قوت
محبت عطا فرما، ہمارے ماں باپ کو بھی مولا بستر پہ پڑھنے سے بچا لے یا اللہ، آخری نماز بھی مولا رکوع و سجود کے ساتھ صحیح ارکان کی ادائیگی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، جو غربت کی چکی میں ہے انہیں غربت سے نجات عطا کر دے، جو تنگ دستی میں ہیں ان کی تنگ دستی دور کر دے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا کر دے، اولاد والوں کی اولاد کو فرما بردار بنا دے، نیک و کار بنا دے مولا۔ غوث اعظم کا واسطہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، نعمتیں برکتیں عطا فرما، ہمیں نظر بد سے بچا، سحر جادو سے بچا، آفات ارضی و سماوی سے بچا۔ جن بچوں کو رشتے نہیں مولا، سب کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام کر دے، قوم کی ہر بیٹے بیٹی کو خوشگوار ازدواجی زندگی عطا کر دے، جو بچے بچیاں پڑھ رہے اللہ انہیں کامیابی عطا کر، ان کی رکاوٹیں دور فرما دے۔ پروردگار عالم، ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان عطا فرما، پوری دنیا میں امن و امان عطا فرما یا اللہ۔ جو لوگ اس ملک کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، فرقہ واریت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مولا، ظالموں کے مکر کو ان پہ پلٹ دے مولا یا اللہ۔ ہمیں دونوں جہان کی نعمتیں برکتیں عطا فرما یا اللہ۔ کمیٹی کے لوگوں نے اس علاقے میں جس طرح کا انتظام کیا، خوبصورت تیرے محبوب کے محبوب بیٹے غوث اعظم کی خوبصورت محفل سجائی، علماء مشائخ آئے یا اللہ، یہ تیرے بندے بندیاں سب جمع ہے مولا، سب کی مرادیں پوری کر دے، سب کی تمنائیں پوری کر دے مولا۔ جب تک جئیں ایمان و سنیت پر زندگی عطا فرما، جب مرے تو ایمان و سنیت پر عزت و شہادت کی موت عطا فرما۔ زوال ایمان سے بچانا، زوال نعمت سے بچانا مولا، سب پر کرم فرما میرے اللہ۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے عطا کرنا آتا ہے مولا۔ سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، آج جس کے دل میں جتنی مرادیں ہیں سب کی مرادیں پوری کر دے، سب کی تمنائیں پوری کر دے مولا۔ تیرا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں ضرور عطا کروں گا مولا۔ اب تیری بارگاہ میں بھیک مانگتے ہیں مولا، کرم کر دے مولا یا اللہ، کرم کر دے مولا۔ سب کی مرادیں پوری کر دے، سب کی تمنائیں پوری کر دے، ہمارے دل کے حالات تو جانتا ہے مولا، سب کی آرزویں پوری کر دے یا اللہ۔ مجھ گنہگار حقیر فقیر سے جس نے دعا کی گزارش کی مولا، ان سب کی مرادیں بھی پوری کر دے یا اللہ۔ تیرے حبیب کی شفاعت سے بے حساب انہی کے پڑوس میں جنت عطا فرما الہی، بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنم خاتمہ۔ اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ زبیدہ خاتون کے سر کے مرض میں علیل ہے، اللہ پاک انہیں شفا دے اور ہر مریض کو شفا عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے، آنے میں تھوڑی سی دقت ہوئی۔ آپ لوگ جو محبت کرتے ہیں، ہم اس محبت کی قدر کرتے ہیں، بڑا احسان ہے، بڑی محبتیں ہیں آپ لوگوں کی، بڑی عقیدتیں ہیں، لیکن آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ ہزاروں کا مجمع ہے، اس ہزاروں کے مجمع سے بولیے ہم کیسے مل سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے نا، اتنے لوگ سے تو ملنا مشکل ہوگا۔ تو آپ اگر ہمیں محبت سے اجازت دے دے خوشی خوشی تو ہم چلے جائیں، لیکن کوئی بھی بندہ جو ہے وہ دھکا مکی نہیں کرے گا۔ دیکھیے، آپ نے تقریباً 1.5 گھنٹہ کم و بیش بیان سنا، آپ اس پہ عمل کریں کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے نا؟ کریں گے۔ تو اب ایک جملہ بول کر کے چیک کرتا ہوں، اگر آپ حضرات پورے بیان پہ عمل کریں گے تب آپ کا امتحان ہے، ایک جملے پہ عمل کر کے دکھاؤ تو میں سمجھ جاؤں گا کہ عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ جب ہم یہاں سے گزریں گے تو کوئی مسافے کے لیے آگے نہیں بڑھے گا، یہ آپ کا امتحان ہے۔ اب چیک کرتے ہیں کہ آپ عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ یہ سب لوگ